ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو اللہ کے برگزیدہ بندوں پر، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ کے فضل و کرم سے دینی تربیتی پروگرام کی جو 15 روزہ منعقد کیا جاتا ہے، آج اس کی 49ویں نشست ہے، اور آج کی نشست کا موضوع ہے سیرت حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان خوش نصیب ساتھیوں میں سے، صحابہ میں سے ہیں کہ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں ہی، جن 10 صحابہ کو ایک مجلس میں جنت کی بشارت دی، ان میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ اور آپ وہ صحابی ہیں کہ جن 6 لوگوں کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خلافت کے بعد نامزد کیا کہ 6 لوگوں میں سے جن کو چاہو خلیفہ مقرر کر لینا آپس میں، تو ان میں سے ایک عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے۔ ان کے اسلام لانے کے حوالے سے اگر ہم یہ دیکھیں تو ابتدا میں سابقون الاولون میں سے یہ ہیں، یعنی سب سے پہلے پہل جو لوگ اللہ کے اس دین میں داخل ہوئے ان میں سے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے۔ اور یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوششوں سے مسلمان ہوئے تھے، اللہ کے دین میں داخل ہوئے تھے، اور پھر اللہ کے نبی کی خدمت میں آ کر کے اسلام کا اعلان کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 10 سال چھوٹے تھے تقریباً، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ رہے۔ جب صحابہ نے حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی تو یہ بھی حبشہ کی طرف ہجرت فرمانے والوں میں سے تھے، اور ساتھ میں مدینہ کی طرف بھی ہجرت فرمائی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ غزوہ بدر سے لے کر کے غزوہ تبوک، جن تمام غزوات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً شامل ہوئے، ان میں یہ شامل رہے ہر غزوے میں۔ اور یہ صحابی ان لوگوں میں سے بھی ہیں جن کے تعلق سے قرآن فرماتا ہے کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا، کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے راضی ہو گیا جنہوں نے درخت کے نیچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، اس بات کی کہ اسلام کی حفاظت کے لیے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے مکہ والوں سے، یہ بھی اس کے اندر شامل رہے۔ آپ کی زندگی میں کچھ واقعات ایسے ہیں جو آپ کی سیرت کو بہت نمایاں کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کی سیرت کو ہمیں جاننا چاہیے تاکہ ہمارا وہ کردار ہو سکے، وہ ہماری سیرت اور ہمارے اعمال ہو سکیں جو صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر کے انجام دیے، اور آپ کی صحبت سے جو انہوں نے فیض حاصل کیا وہ ہمارے اندر آ سکے۔ صحابہ کرام کی زندگی اللہ نے قرآن میں بڑی تعریفیں فرمائی ہیں، مہاجرین کی تعریف فرمائی، انصار کی بھی تعریف فرمائی، اور من جملہ تمام صحابہ کی جو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ان سب کی تعریف فرمائی ہے۔ اور قرآن اس حوالے سے کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ تم ویسے ایمان لاؤ جیسا کہ یہ صحابہ کرام لائے تھے، جیسے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، پھر دین کو سمجھا، سیکھا، اور پھر اپنی زندگیوں میں اتارنے کی انہوں نے کوشش کی، اور ایسا زندگی میں اللہ کے دین کو اتارا
اور ایسی جماعت بن کر کے ثابت ہوئی کہ قیامت تک ایسی جماعت نہیں دیکھی جا سکتی ہے۔ بعض صحابہ ایسے تھے جن کی قربانیاں اور جن کی جد و جہد، خلوص اور اسلام کے لیے وفاداری، ایسی صفات جن کے اندر تھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دنیا میں ہی جنت کی بشارتیں سنا دی، ان کی قربانیوں کی وجہ سے، ان کی جد و جہد کی وجہ سے۔ چونکہ ابتدا میں یہ مسلمان ہوئے تھے تو مسلمانوں پر جو تکالیف آئیں، جو پریشانیاں آئیں ابتدا میں، وہ ساری تکالیف اور پریشانیاں آپ کو بھی لاحق ہوئیں۔ جب مدینہ ہجرت کر جاتے ہیں اور پھر سن 2 ہجری میں پہلا غزوہ مسلمانوں کا عمل میں آتا ہے، اور یہ وہ غزوہ ہے غزوہ بدر، جس میں اسلام اور کفر کی فیصلہ کن جنگ یہ ثابت ہوئی، اور قرآن نے اس کو یوم الفرقان کہا ہے۔ یعنی غزوہ بدر یہ ایسا دن ہے جس میں حق اور باطل کا فیصلہ ہو گیا، کون حق پر ہے کون باطل پر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح فرما دیا۔ اس غزوے کا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ کیا ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود راوی ہیں، خود بیان کرتے ہیں، بخاری کی روایت ہے کہ غزوہ بدر میں جب صفیں لگائی گئی تو میں بھی ایک صف میں تھا دشمنوں سے لڑنے کے لیے۔ میں نے اپنے دائیں اور بائیں دیکھا تو 2 نوجوان کچی عمر کے، تمنیت ان اکون اضلع منہما، تو کہنے لگے میں نے یہ تمنا کی کہ کاش کہ میرے برابر میں کچھ عمر دراز اور کچھ نوجوان قسم کے لوگ ہوتے۔ ارے یہ بچے ٹائپ کے لوگ ہیں، بولے میں نے یہ تمنا کی کہ کاش کہ میرے ساتھ ایسے لوگ، دونوں طرف ایسے ہی لوگ، بچے ہی ہیں۔ کہتے ہیں کہ کچھ دیر کے بعد ان میں سے ایک مجھے اشارہ کرتا ہے، یا امی هل تعرف ابا جہل ابن ہشام، اے چچا جان کیا آپ ابو جہل کو جانتے ہیں؟ کہا کہاں جانتا ہوں میں، ما حاجت کو الیہ، تم کیا کرو گے ابو جہل کا؟ تو ان میں سے ایک کہتا ہے واللہ والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر وہ مجھے دکھ گیا تو جب تک میں جدا نہیں ہوں گا، ہٹوں گا نہیں جب تک کہ دونوں میں سے ایک کی موت نہ آ جائے۔ جیسے یہ بات مکمل کی، دوسرے نے بھی یہی کہا کہ چچا جان ابو جہل کا تو ہم یہی حشر کرنے والے ہیں۔ اچانک دیکھتے ہیں کہ یجول بین الناس، ابو جہل لوگوں کے درمیان پھر رہا ہے ادھر ادھر۔ کہتے ہیں جیسے ہی میں نے اشارہ کیا اور کہا کہ دیکھو جس کے بارے میں تم پوچھ رہے وہ ہے، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فابتدراہ بسیفیہما، اپنی تلواروں کو لے کر کے جھپٹ پڑے اور اس کا گلا کاٹ کے رکھ دیا، قتل کر دیا اس کو، دونوں نے مل کر کے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، کہا اللہ کے نبی، پہلے تو انہوں نے یہ کہا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تم کیا کرو گے ان کا؟ کہا کہ اخبرت انہ یسب رسول اللہ، ہمیں پتہ چلا ہے کہ وہ اللہ کے نبی کو گالیاں دیتا ہے، آج ہم اس کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی کی خدمت میں پہنچے تو آپ نے پوچھا ایکما قتلہ، ارے دونوں پہنچے، کہا کہ تم دونوں میں سے کس نے قتل کیا اس کو؟ تو دونوں نے کہا، وہ کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی میں نے قتل کیا، وہ کہہ رہے ہیں نہیں اللہ کے نبی میں نے قتل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دونوں نے اپنی تلواروں کو پوچھ لیا ہے خون اس کا؟ کہا نہیں، کہا دکھاؤ۔ آپ نے دیکھ کر کے فرمایا، کہا کلاکما قتلہ، تم دونوں نے اس کو قتل کیا ہے۔ آپ یہ دیکھنا چاہتے تھے تلوار کس کی گہری لگی ہے، اسی کو یہ 2 نوجوان کچی عمر کے معاذ بن جمو اور معاذ بن عفرہ رضی اللہ عنہما، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران رہ گئے کہ میں تو تمنا کر رہا تھا کہ
پختہ عمر کا میرے برابر میں ہوتا اور انہوں نے تو وہ کام کر دیا جھٹ سے جو لوگ سوچا کرتے ہیں. یہ محبت تھی دین کی، یہ محبت تھی نبی کی، یہ جوش تھا. بغیر اپنی جان کی پرواہ کیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کو اس کے ٹھکانے تک لگا کے پیچھا چھوڑا. ابو جہل بھی افسوس اور حسرت کر رہا ہے اس بات پر کہ مجھے مارنے والے ذرا ذرا سے انصار کے بچے ہیں جو میری موت کا سبب بنی. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو روایت کیا کرتے تھے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کہ میں نے کہا کہ تمام غزوات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور بڑی جوبردی کے ساتھ دشمنوں کا مقابلہ کیا. غزوہ احد میں جبکہ مسلمانوں کو ابتدا میں فتح نصیب ہو گئی اور آخر میں بڑا نقصان ہوا اور نقشہ ہی پلٹ گیا جنگ کا، اس وقت بھی بعض صحابہ کرام تیروں کی بوچھار کو برداشت نہیں کر سکے جو پیچھے سے اس درے پر سے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں تھے انہوں نے جو حملہ کیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ برابر ڈٹے رہے. جنگ کے ختم ہونے کے بعد ان کے جسم کے اوپر 20 سے زائد زخم تھے، 20 سے زائد زخم، اور ایک زخم تو ان کے پیر پر لگا ایسا ایک وار کہ لنگڑا کر چلنے لگے. پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے، یہ وہ صحابی ہیں جن کے مال میں بڑی برکت تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ آئے، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئے تو آپ نے انصار اور مہاجرین کا کیا کہا؟ بھائی چارہ کرایا. ایک مہاجر کو انصار کے ساتھ کہہ دیا کہ یہ تمہارے بھائی ہیں، ان کے ساتھ جو بھی تم کھاتے پیتے ہو وہ ان کو کھلاؤ، جیسے رہتے سہتے ہو وہ کھلاؤ. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے جو ہے سعد بن ربی رضی اللہ عنہ انصاری صحابی کا مجھے بھائی بنا دیا اللہ کے نبی نے. تو سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ دیکھو میرے 2 باغ ہیں، ایک باغ آپ لے لیجئے، مال ہے اس میں سے آدھا لے لیجئے، 2 بیویاں ہیں، ایک کو طلاق دے دیتا ہوں، اس سے شادی کر لیجئے گا آپ. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا بارک اللہ لک فی اہلک و مالک، اللہ تمہارے مال اور تمہارے اہل میں برکت عطا فرمائے. دلنی علی السوق، مجھے صرف بازار کا راستہ بتا دو. بازار کا راستہ ان کو بتا دیا گیا اور گھی پنیر جو ہے انہوں نے شروع کیا، اسی سے کام ابتدا کی اس سے، اور اس کے بعد اللہ نے اتنا مال و دولت ان کو دیا. خود کہتے ہیں کہ زمین مجھ پر اتنی فریفتہ ہو گئی ہے کہ اگر اس کو مٹی کو اٹھاتا ہوں تو سونا بنتی ہے یا چاندی بن جاتی ہے. اتنی برکت اللہ تعالیٰ نے. اور ویسے ہی اللہ کی راہ میں انہوں نے مال کو خرچ کیا. اور کچھ ہی مہینے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں کہ عبد الرحمن کے کپڑوں پر زردی لگی ہوئی ہے. کہا عبد الرحمن یہ زردی کیسی ہے؟ کہا اللہ کے نبی میں نے شادی کر لیا ہے. اچھا شادی کر لی تم نے؟ کم سختہا، مہر کتنا دیا اس کو؟ کہا اللہ کے نبی سونے کی ایک ڈلی دی ہے میں نے مہر میں. آپ نے فرمایا بارک اللہ لک، اللہ تمہیں برکت دے. آپ نے اس کے بعد کہا اولم ولو بشات، عبد الرحمن ولیمہ کرو، چاہے ایک ہی بکری کا کیوں نہ کرو، یہ سنت رسول ہے. ولیمہ لوگ منع کر رہے ہیں، دنیا بھر کے خرافات اور رسمیں رواج اپنا رہے ہیں، لیکن نبی کی سنت پر کون دھیان دینے والا ہے؟ سنتیں اسی لیے مردہ ہو رہی ہیں ماحول و معاشرے میں کیونکہ ہم نے ان کی جگہ پر رسم و رواج، بدعات و خرافات کو جو جگہ دے دی ہے، اس لیے وہاں سے سنت ختم ہوتی جا رہی ہے. آپ نے فرمایا عبد الرحمن ولیمہ کرو، اگرچہ ایک ہی بکری کا کیوں نہ کرو، کرو ولیمہ. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا مال دیا. مدینہ سے جب آئے تھے کچھ بھی نہیں تھا، صحیح معنی میں کپڑے بھی نہیں بچے جسم پر، لیکن اللہ تعالیٰ نے چند ہی
مہینوں میں اتنی دولت ان کو دے دی کہ گھر بھی بسا لیا. کہا اللہ کے نبی ایک انصاری عورت سے میں نے شادی کر لی. اللہ اکبر. غزوہ تبوک میں واحد صحابی ہیں, ان کی ایک خصوصیت ایسی ہے جو دوسرے صحابہ کے اندر نہیں ہے. آپ لوگ جانتے ہیں کیا ہے؟ جو اور کسی صحابی کو اس وقت تک حاصل نہیں ہوئی ہے. یہ واحد صحابی ہیں جن کے پیچھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے. مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں غزوہ تبوک کے موقع پر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وضو کر کے جب پہنچا تو لوگوں نے عبد الرحمن کو امام بنا دیا تھا, وہ نماز پڑھا رہے تھے اور ایک رکعت مکمل ہو چکی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے نماز آپ نے ایک رکعت پڑھی. اللہ اکبر. اللہ کے نبی نے نماز پڑھی, یہ وہ صحابی ہے, اور ایک رکعت آپ نے مکمل کی. لوگوں نے جیسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو سبحان اللہ کہنا شروع کر دیا. ارے کیا ہوگا, ہم نے تو عبد الرحمن کو پڑھا دیا, اللہ کے نبی آ گئے. لوگ ڈرنے لگے کہ پتہ نہیں ہم نے کیا کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسنتم, ارے تم نے اچھا کیا ہے. آپ اس بات کی ترغیب دلا رہے تھے کہ تم نے وقت پر نماز کو پڑھا ہے, اس کے اول وقت میں نماز کو پڑھا ہے. نماز اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند ہے, یہ عمل اتنا پسند ہے, اللہ کے نبی کو اتنا پسند تھا کہ آپ نے عبد الرحمن کے پیچھے نماز پڑھ لیا, لیکن وقت کہاں آپ نے کہ تم نے صحیح کیا, اور آپ ترغیب دلا رہے تھے کہ اول وقت میں نماز پڑھنا تم نے جو کیا ہے وہ بہتر کیا ہے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مقام ہے جو صحابہ کے درمیان اور کسی کو حاصل نہیں. آپ کی زندگی میں بہت سارے خوبصورت واقعات بڑے قیمتی اور نصیحت والی ہے. عمرو بن میمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دیکھیے میں آپ کے سامنے جتنی روایات رکھتا ہوں کسی بھی صحابی کے تعلق سے, وہ روایت آپ کے سامنے رکھتی ہیں جو صحیح ہیں, مستند ہیں, اور جس میں کمزوری نہیں ہے کوئی. وہ ساری چیزیں نہیں کہ کس سے آپ کو سنا دیا جائے اور اس کے بعد میں اصلاح کرتا پھروں, آپ کی بھی اور اپنی بھی, کہ بھئی یہ صحیح نہیں تھا, وہ یہ نہیں تھا, ارے لوگ بیان کرتے تھے. ارے لوگ کیا بیان کرتے ہیں, کیا کیا بیان کرتے ہیں, وہ سب بھول جائیے. جتنے روایات احادیث اور جتنی گفتگو آپ کے سامنے ہو رہی ہے وہ مستند صحیح احادیث کی روشنی میں, چاہے ہمارے پاس اس سلسلے میں مواد کم ہو یا زیادہ ہو, اپنی طرف سے ٹائم بڑھانے کے لیے کمزور قسم کی روایتیں پیش نہیں کرتے آپ کے سامنے. بخاری کی روایت ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور خلافت میں شام کے لیے چل پڑے سفر پر. چونکہ وہاں پر مسلمانوں کی فوجیں دشمن سے برسر پیکار تھیں اور کئی ٹکڑیاں مل کر کے لڑ رہی تھی بیت المقدس کی آزادی کے لیے شام میں. شام اس وقت جو آج تو سیریا ہے, وہ اس وقت جو ہے کئی ممالک کا ایک مجموعہ تھا, وسیع تھا. سیریا بھی اس کے اندر جو موجودہ ہے وہ بھی آتا تھا, اردن کا ایریا بھی آتا تھا, فلسطین کا بھی ایریا آتا تھا, یہ سارے ایریا شام میں آتے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ خلیفہ تھے تو دیکھنے کے لیے, حالات کا جائزہ لینے کے لیے شام کی طرف چل پڑے. جب مقام سرد میں پہنچے جو تبوک کے پاس پڑتا تھا, تو وہاں پر فوج کے کمانڈر ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بھی عشر مبشرہ میں سے ہیں, انہوں نے ملاقات کیا, اور دیگر اور بھی فوج کے سربراہ تھے جیسے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ لوگ بھی الگ الگ ٹکڑیوں کے, کیونکہ یہ ان کو الگ الگ جگہ پر دشمنوں سے برسر پیکار تھے, لیکن بعد میں سب کو شام میں بھیج دیا گیا. جب اللہ تعالیٰ نے ان کے جہاں پر بھیجے گئے فتح دے دی تو ان کو شام کی طرف منتقل کر دیا گیا. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی تو کہا
کہ شام میں طاعون پھیلا ہوا ہے، طاعون کی بیماری، اس سلسلے میں کیا کیا جائے؟ آپ کا وہاں جانا صحیح رہے گا یا نہیں صحیح رہے گا؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھیں یہ اسلام ہے، اللہ کا دین، جو فہم و فراست صحابہ اکرام نے اللہ کے دین سے حاصل کی ہے دنیا کی کسی قوم کو نصیب نہیں ہو سکی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہیں۔ اب کہا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ مجھ سے انہوں نے کہا کہ مہاجرین جو ہیں اولین ان کو بلاؤ، جو یہاں پر جتنے موجود ہیں، ادعوا لی المہاجرین، مہاجرین کو بلاؤ۔ مہاجرین جب آ گئے تو ان سے پوچھا کہ دیکھیں شام میں طاعون کی بیماری پھیلی ہوئی ہے، کیا ہم کو وہاں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے؟ آپ لوگ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں؟ تو لوگوں کی رائے مختلف ہو گئی، کسی نے کہا کہ آپ جائیں اور کسی نے کہا کہ نہ جائیں۔ آپ نے کہا کہ آپ لوگ چلے جائیے۔ پھر انصار کو بلایا، مدینہ کے جو انصار تھے ان کو بلایا اور ان سے بھی یہی بات پوچھی کہ دیکھیے حالات اس طریقے کے ہیں، کیا کیا جائے، آگے بڑھا جائے یا نہ بڑھا جائے؟ تو ان کی رائے بھی مختلف ہو گئی۔ ان میں سے بھی کسی نے کہا کہ جانا چاہیے، کسی نے کہا کہ نہیں جانا چاہیے۔ جو بھی حالات، بھئی مشورہ، اتنا بڑا فیصلہ ہوگا تو مشورے کے ساتھ ہونے چاہیے۔ مشورہ لیا گیا، یہاں پر بھی اختلاف ہے تو کسی نتیجے پر نہیں پہنچے۔ پھر کہا کہ وہ لوگ جو بزرگ ہیں فتح مکہ کے قریب، جو لوگ مسلمان ہوئے اور ہجرت کر کے آئے ہیں، ان کو بلا کر کے لاؤ۔ جب وہ آئے تو ان سب کی رائے مختلف نہیں تھی، ان کی رائے مختلف نہیں تھی۔ ان سب نے یہی کہا کہ آپ جو ہے یہ جو باقی فوج ہے اس کو آپ وہاں انوالو نہ کریں، آپ جو ہے لے کر کے چلے جائیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے واقعی میں فیصلہ کر لیا کہ صبح جو ہے ہم نکلیں گے مدینہ کے لیے اور ہم شام نہیں جائیں گے۔ صبح جیسے ہی ہوئی تو ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ نے کہا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے، افرارا من قدر اللہ، کیا اللہ کی تقدیر سے بھاگا جائے گا؟ ارے تقدیر میں جو لکھا ہوگا ہوگا، تقدیر سے بھاگ کر کے جا رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابو عبیدہ تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو مجھے اتنا تعجب نہیں ہوتا، تم کہہ رہے ہیں یہ بات۔ اب ان کو سمجھایا، مسئلہ دیکھ کے سمجھایا، مسئلہ یہ سمجھایا کہ نحن نفر من قدر اللہ الی قدر اللہ، ہم اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف جا رہے ہیں۔ کیسے؟ اس بات کو سمجھایا انہوں نے، کہا ایسے جیسے کہ تم اپنے اونٹوں کو چرانے کے لیے لے جاؤ، تو جہاں چرانے کے لیے لے جاؤ اس کے دو کنارے ہیں، ایک طرف کا جو ایریا ہے وہ سرسبز و شاداب ہے اور دوسری طرف کا جو ایریا ہے وہ بنجر ہے، وہاں پر سوکھا ہے۔ تو اپنے اونٹوں کو اگر تم ادھر چراؤ گے یہ بھی تقدیر سے ہی ہوگا، اور ادھر اگر چرانے کے لیے لے گئے تو بھی اللہ کی تقدیر سے ہوگا، لیکن لے کدھر جاؤ گے؟ کدھر لے جاؤ گے؟ ارے ظاہر سی بات ہے ادھر نہیں لے جاؤ گے، ادھر ہی لے جاؤ گے۔ بھائی ادھر بھی لے جاتے تو بھی تو اللہ کی تقدیر کا حصہ تھا یہ، لیکن تم ادھر لے جاؤ گے۔ اس کا مطلب یہ کہ انسان کو اللہ نے جو عقل دی ہے، صلاحیت دی ہے، جو اسباب اس کو اختیار دائرے میں شریعت کے اگر وہ کر سکتا ہے تو کرے، وہ تقدیر کے منافی نہیں ہے۔ یہ بات سمجھائی۔ یہ اجتہاد تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اتنی لمبی روایت جو میں آپ کو سنا رہا ہوں حدیث کی، وہ اس لیے سنا رہا ہوں، اس کا ٹکڑا اب آ رہا ہے۔ کیا آ رہا ہے؟ وَكَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ مُتَغَيِّبًا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے مشورے لیے، سب سے بات رکھی اور ایک فیصلے پر، نتیجے پر پہنچے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کام سے گئے ہوئے تھے، وہاں حاضر نہیں تھے۔ جب واپس آئے ان کو پتہ چلا یہ مسئلہ کہ ایسے ایسے ہے، تو کہتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کے ان عندی ھذا علما
اس سلسلے میں میرے پاس علم ہے۔ قال، کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، اذا سمعتم به فی الارض فلا تقدموا علیہ وَإِذَا وَقَعَ فِي الْأَرْضِ وَأَنْتُمْ فِيهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِّنْهُ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم سنو کسی بھی جگہ پر طاعون پھیل گیا ہے تو وہاں کی طرف پیش قدمی نہ کرو، اور کسی جگہ پر طاعون پھیل چکا ہے تو وہاں سے نکل کر کے باہر نہ جاؤ، یعنی دوسری جگہ کے لوگ اس جگہ پر نہ آئیں اور یہاں کے لوگ بھی اس سے بھاگ کر کے نہ جائیں۔ یہ تقدیر کے منافی ہوگا کہ انسان وہاں سے طاعون کی وجہ سے کہ یہاں پر بیماری ہے بھاگ کر کے چلا جائے تو تقدیر سے پھر وہ نہیں لڑ سکتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو سنا، فحمد اللہ کی تعریف بیان فرمائی اس بات پر کہ ان کی جو کوشش اور اجتہاد تھا بالکل صحیح تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق تھا۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد پھر مدینہ کے لیے رخصت ہو گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ میرے پاس علم ہے۔ علم کس کا نام ہے؟ کتاب اللہ، سنت رسول اللہ کا نام علم ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جانے سے صحابہ کے دلوں کو تسلی حاصل ہوتی تھی۔ اب ہوتا کیا ہے، اگر وہاں پر انسان جائے، دیکھیے کتنے بھی مضبوط قسم کے ایمان والا ہو، لیکن ان جگہوں پر جائے جہاں پر وبا پھیلی ہوئی ہے تو کیا ہوگا؟ اس کے نفس میں شیطان وسوسے ڈالے گا، اس کا دل مطمئن نہیں ہوگا، سکون اس کے دل کو حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں جاؤ وہاں پر، لیکن ہو اگر وہاں تو باہر نہیں جاؤ۔ کورونا کے ٹائم پر کیا ہدایت آئی تھی؟ یہ اسلام کی ہدایت تھی، بھائی جہاں ہے وہیں رہیے، دوسری جگہ جا کر کے بیماری نہ پھیلائیے، اور پھر یہاں سے بھاگ کر کے یہ نہ سمجھے وہاں میں بچ جاؤں گا، نہ۔ اس قسم کی وبا کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان حدیث حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے جو بیان کی، اس کی روشنی میں اتنے بڑے مسئلے کا ایک حل ہو گیا۔ تسلی اس وقت ہوئی جب اللہ کے نبی کا فرمان آ گیا، اور اس کو بیان کرنے والے کون تھے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحابہ کرام کو اللہ کے نبی کے فرمان سے تسلی ہوتی تھی، اختلافات ختم ہو جاتے تھے صحابہ کے نبی کے فرمان کے ذریعے سے۔ آج نبی کو بھی مان کے کا دعویٰ کرتے، اللہ کی کتاب کو بھی ماننے کا دعویٰ کرتے، اور ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، ایک دوسرے کو ایسا ویسا تیسا، اور نہ جانے کیا کیا بک رہے ہیں۔ زبان اتنی خراب استعمال کر رہے ہیں، ایسی زبان خراب ہو گئی ہے کہ جو زیب نہیں دیتی ہے، اچھے لوگوں کو تو نہیں دیتی ہے، جن کا اتنا بڑا رتبہ اور مقام ہو۔ آپ ایسا نہ کریں، دوسرے لوگ جاہل لوگ کریں، کیونکہ وہ تو جاہل معذور ہو جائیں، لیکن ہاں بہت اونچی ٹوپی ہے آپ کی، آپ یہ سب کہیں گے تو اچھا نہیں لگے گا۔ آپ علم کے میدان میں آئیے، علم پیش کریں، کیا ہے آپ کے پاس، دلائل لائیے۔ اور جہالت یہ اچھی چیز نہیں ہے، اسلام اس کا سخت قسم کا مخالف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے وہ اتنا بہترین مسئلہ جو ہے، آپ دیکھیے اس میں بڑی عبرت نصیحتیں اس واقعے کے اندر، مشورے ہونے چاہیے، اور قرآن و سنت کی جب بات آ جائے تو اپنی گردنیں جھکا دینی چاہیے، اکڑ کے کھڑے نہیں ہو جانا چاہیے۔ ارے ہمارے ہاں تو باپ دادا سے چلا آ رہا ہے، ہمارے بزرگ تو ایسا کرتے تھے جی، یہ تو سماج اور معاشرے کا ہے بھائی، رواج ہے، اصول ہے۔ ارے ہوگا کسی کا ہو، اللہ کے نبی کے فرمان کے مقابلے میں تھوڑی آ جائے گا، اور نہ اللہ کے کلام کے مقابلے میں آ جائے گا۔ تو اصل علم کیا ہے؟ کتاب اللہ، سنت رسول اللہ۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے مالدار صحابی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ نمازوں سے سستی برت رہے ہوں۔ آپ حیران رہ جائیں گے، فجر کی نماز، جس نماز میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر مارا گیا تھا دشمن کی طرف سے، تو آپ کے پیچھے کوئی کھڑا تھا تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ تھے۔ جنت کی بشارتیں ان کو مل چکی تھی، بے خوف نہیں ہوتے۔ اللہ کے نبی نے جن کو بشارتیں جنت کی دی نا، وہ ایسے ہی نہیں دے دی۔ ان کا اخلاص، اسلام کے لیے محبت، دین کے لیے قربانیاں، اور اس کے جذبات کو آپ نے دیکھا ان کے اندر، آپ نے بشارتیں دی جنت کی۔
مالداری کے باوجود بستروں پر پڑے نہیں ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خنجر لگا تو بہت سخت قسم کا خنجر اس نے مارا، اور وہاں سے جب بھاگا تو صفوں کو چیرتا ہوا 13 آدمیوں کو زخمی کیا، 13 صحابہ کو زخمی کیا اس نے، جن میں سے 7 کا انتقال ہو گیا۔ آخر میں جب صحابہ نے پکڑنے کی اس کو کوشش کی، کپڑا اس پر جب ڈالا تو اپنا ہی خنجر جو ہے مار کر کے وہ ہلاک ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب وہاں سے، اب ظاہر سی بات ہے امام ہیں، اب اپنی جگہ کسی کو کھڑا کریں گے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں پر آگے کھڑا کیا اپنی جگہ پر، اور پھر وہاں سے آپ کو اٹھا کر کے لے جایا گیا۔ آپ فجر کی نماز میں سب سے پہلی صف میں ہیں، اور یہی نہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب ظاہر سی بات ہے زخم بہت کاری تھا، جو بھی کھایا جاتا تھا، کچھ بھی ڈالا جاتا اس زخم کے حوالے سے باہر نکل جاتا تھا راستے سے، پیٹ میں کچھ بھی نہیں رکتا تھا، نازک حالات تھے۔ بعض صحابہ کرام نے کہا کہ آپ جو ہے وصیت کر جائیے اپنے بعد، کس کو خلیفہ آپ متعین کرتے ہیں؟ تو کہتے ہیں دیکھو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ کو تمہارے سامنے منتخب کر کے جا رہا ہوں، جب آپ دنیا سے گئے تھے تو ان سے راضی تھے آپ۔ ان میں سے 6 لوگوں کے نام، صحابہ میں سے 6 لوگوں کے نام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گنائے اور ایک کمیٹی بنائی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب کے سب عشرہ مبشرہ میں ہیں۔ کہا کہ ان 6 میں سے جس کو چاہنا مقرر کر لینا، اور میرا بیٹا عبداللہ یہ بھی اس کمیٹی میں رہے گا، مشورہ اس سے لے لینا، لیکن حکومت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی دل کو رکھنے کے لیے انہوں نے یہ بات کہی تھی، باپ ہے نا، تو زمانے کے اصول اور ضابطے رہے ہیں کہ بیٹا ہوتا چلا آیا ہے۔ کہا کہ دیکھو حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، مشورہ لے لینا ان سے، اور تم حضرت سعد کو اگر مقرر کر لو تو ٹھیک ہے، ورنہ ان سے بعد میں مشورے ضرور لیتے رہنا اگر ان کو خلیفہ مقرر نہ کرو۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پورے معاملے کو اتنی دور اندیشی سے، اتنی حکمت کے ساتھ مکمل کیا ہے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ 6 لوگوں کو کمیٹی بنائی گئی، اب خلیفہ چننا ہے، کیسے چننا ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ 3 لوگ اپنا حق جو ہے 3 کو سپرد کر دیں، پھر 3 رہ جائیں گے میدان میں، 3 اپنا حق جو ہے 3 کو سپرد کر دیں۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں حضرت علی کو اپنا سپرد کرتا ہوں اپنا اختیار۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اپنے حق کو سپرد کرتا ہوں، اور حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اپنے حق کو سپرد کرتا ہوں۔ میدان سے 3 لوگ باہر ہو گئے، 3 رہ گئے۔ اب 3 میں سے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضرت علی اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہما سے دیکھو، ایک کا ہاتھ پکڑا ان میں سے اور ان سے بات کی، حضرت علی سے رضی اللہ عنہ، کہا کہ دیکھو، اور پہلے تو دونوں سے یہ کہا کہ ہم خلیفہ ان کو بنائیں گے جو خلافت کی چاہت نہیں رکھتا ہے، اور کہا کہ اگر تم میرے اوپر بھروسہ کرو، اللہ کی قسم میں ہرگز کوتاہی نہیں کروں گا، اور جو سب سے بہتر ہوگا میں اس چیز کی طرف تم لوگوں کی رہنمائی کروں گا۔ تو دونوں لوگ خاموش ہو گئے اس بات پر، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اکیلے میں لے کر کے گئے اور کہا کہ دیکھیں آپ پہلے اسلام لائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ داری اور قربت بھی آپ کی رہی ہے، اور اللہ آپ کا نگہبان ہے، اگر آپ کو خلیفہ منتخب کریں تو آپ عدل سے کام لیں گے، اور اگر حضرت عثمان کو خلیفہ متعین کریں ہم
تو آپ ان کی اطاعت کریں گے اور ان کا ساتھ دیں گے. ٹھیک ہے, ان سے بات ہو گئی. اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الگ لے جا کر کے یہی بات کی سیم, کیونکہ وہی معاملات تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ داری بھی ہے اور قدیم الاسلام ہے, اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ رہے بھی ہیں. کہا کہ اگر تم کو خلیفہ بنایا جاتا ہے تو انصاف کرنا, اور اگر حضرت علی کو بنایا جاتا ہے خلیفہ تو تم ان کی اطاعت کرو گے اور ان کی تابعداری کرو گے. ٹھیک ہے, اب دونوں کی بات ہو گئی. اب جو فیصلہ کون کرے گا؟ صرف حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ. 3 لوگوں میں سے بھئی 2 تو راضی ہو گئے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جو بھی آپ کہیں گے اس پر ہم راضی ہیں, تبھی تو انہوں نے کہا, آگے بات بڑھائی تھی. اب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان سے کہا اپنے ہاتھ کو لائیے. ہاتھ پر بیعت کر لی, اور دوسرے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فوراً بیعت کر لی, اور پھر پورا مدینہ ٹوٹ پڑا اور بیعت ہو گئی. کتنی حکمت کے ساتھ اور کتنی دور اندیشی کے ساتھ اس خلافت کے معاملے کو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے نپٹایا. یہ دور اندیشی آپ کی اپنے لیے, جبکہ آپ کا بھی تو نام پیش کیا گیا تھا خلیفہ کے لیے, پیش کیا تھا نا. حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ آپ کو ہم خلیفہ بنائیں گے. تو قربانی کس نے دی؟ سب سے پہلے اپنے لیے سلسلے میں قربانی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے دی, اور آگے بات کو بڑھایا, کیونکہ تینوں میں سے کسی کو قربانی دینی تھی نا, تبھی تو معاملہ بن پائے گا. اتنی حکمت کے ساتھ اس معاملے کو نپٹا دیا. صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پانے والے اور آپ کی تربیت یافتہ یہ جماعت ہے. اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ ان کے راستے کی پیروی کریے, ان کے جیسا ایمان لائیے. اللہ راضی ہو گیا ان سے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی بشارتیں دے رہے ہیں, وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں, ہمارے لیے ایک بہترین جماعت ہے جو اس پوری کا روئے زمین پر کبھی بھی وجود میں نہیں آئی. ہم ان صحابہ کرام کو چھوڑ کر کے ڈنڈیاں لگا کر کے شور شرابے کر کے اور مرد و عورت کو بے غیرتی کے ساتھ, بے حیائی کے ساتھ گلیوں اور چوراہوں پر لے جائیں اور وہاں موسیقی, ساز, ڈھول, تاشے یہ سب کرائیں, اور پھر نبی سے محبت کے دعوے. واہ کیا بات ہے. صحابہ کرام کی زندگی میں کیا نبی کی محبت نہیں کیا؟ نہیں کیا. اللہ کے دین کے ساتھ جو کھلواڑ ہو رہا ہے, اللہ سخت قسم کی وارننگ دی ہے. وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا. اے نبی ان کو چھوڑ دیجئے جنہوں نے اللہ کے دین کو کھیل تماشا بنا لیا. کھیل تماشا نہیں ہے, ڈول تماشا تاشا اور میلے ٹھیلے, یہ کھیل تماشے نہیں ہے. اور اپنی ذہن کے مطابق جو چاہے کرتے چلے جائیں, نئی نئی چیزیں ایجاد کرتے چلے جائیں دین کے اندر. اللہ کا دین انکمپلیٹ آیا ہے کیا؟ اپنی خواہشوں کو داخل کر رہے ہیں. اس کا مطلب کھیل تماشا بنا رکھا اللہ کے دین. صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھیں اور فکر کریں, سیکھیں. نبی سے جو انہوں نے سیکھا ہے کوئی جماعت نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے, آپ نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے, اس کے بعد وہ ہے جو اس سے ملا ہوا ہے, پھر اس کے بعد وہ ہے جو اس سے ملا ہوا ہے. ان تینوں زمانوں میں اس قسم کی خرافات کا کوئی تذکرہ موجود نہیں. آپ کہہ رہے ہیں اس کے بعد اختلاف ہوں گے, انتشار ہوگا, افتراق ہوگا, نہ جانے کیا کیا ہوگا, اور ہو رہا ہے. تو اس وقت آپ نے یہی کہا تھا, پلٹنا صحابہ کی طرف, پلٹنا خلفائے راشدین کی طرف, پلٹنا کتاب اللہ کی طرف, پلٹنا سنت رسول کی طرف. اللہ اب ان میں اگر کہیں پر اختلاف ہو جائے تو لوٹ جاؤ اللہ اس کے رسول کی طرف. صحابہ کی زندگیوں سے بھی اگر کوئی بات ٹکرا جائے اللہ اس کے رسول سے, تو لوٹ جاؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف. پھر صحابہ کرام کو بھی نیچے کر دو, وہاں سے سائڈ کر دیجیے, کیونکہ اللہ اس کے رسول کے مقابلے میں صحابہ بھی نہیں, لیکن دوسرے لوگوں کے مقابلے میں صحابہ کی وہ جماعت ہے کہ کبھی نہیں پہنچ سکتے لوگ. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 32 ہجری کے اندر آپ کی وفات ہو جاتی ہے. ایک اور بات جو بہت ہی اہم ہے آپ کی زندگی سے متعلق, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد امہات المومنین کا بے حد خیال رکھتے تھے. اللہ اکبر, بہت خیال رکھتے تھے آپ. ایک باغ, ایک زمین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیچی 40,000 دینار میں. وہ 40,000 دینار
بنی زہرہ کے فقیروں، غریبوں اور امہات المومنین کے اندر تقسیم کر دیا۔ مسور صحابی رسول کہتے ہیں کہ جب میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ حصہ لے کر کے گیا جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بنتا تھا، تو جب میں نے ان کو پیش کیا تو انہوں نے کہا کہ من ارسل ھذا بھذا، کس نے بھیجا یہ؟ کہا کہ عبد الرحمن نے۔ کہنے لگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے تھے لن یحن علیکن بعدی الا الصابرون الا الصالحون، میرے بعد تم لوگوں کے ساتھ حسن سلوک وہی کرے گا جو صبر کرنے والا، بہت ہی نیک و پارسا ہوگا۔ اور اس کے بعد کیا کہتی ہیں؟ سق اللہ عبد الرحمن من سلسبیل الجنہ، اللہ تعالیٰ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلسبیل جو جنت کی نہر ہے اس سے پلائے مولا۔ یہ دعا ان کے لیے کیا۔ امہات المومنین کا خاص خیال، حج پہ جا رہی ہیں، دیکھنا کیا ضرورت کس چیز کی ہے۔ ایک باغ وصیت کر کے گئے، جب دنیا سے گئے ایک باغ کی وصیت کرتی گئے کہ امہات المومنین کے لیے اس کو وقف کر دینا، وقف کر دیا جائے۔ تقریباً 4 لاکھ درہم کی مالیت کا باغ امہات المومنین کے لیے وقف کر دیا، وصیت کر کے گئے۔ اور بہت سارا مال چھوڑا جو بیویوں کے اندر تقسیم ہو، زندگی بھر اسلام کی خدمت کے لیے جان سے، مال سے، تن من دھن سے شامل رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 صحابہ میں بیک وقت جن کو ایک مجلس میں جنت کی بشارت دی، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ صحابہ کی زندگیاں یہ ہیں جو ہمارے لیے بڑی عبرت و نمونہ رکھتی ہیں۔ ہم کہاں کھڑے ہیں، کس دین کو ماننے والے ہیں؟ آخر صحابہ کرام بھی تو اللہ کے اسی دین کو ماننے والے تھے۔ کتنی محبتیں تھیں، کتنی آپس میں الفتیں تھیں، کتنا تعاون کا جذبہ تھا، خیر خواہی کا جذبہ تھا۔ اور اللہ کے دین، کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے مقابلے میں کوئی بھی آ جائے اس کو ہرگز تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ یہ صحابہ کی زندگی سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں چند باتیں صحیح احادیث، صحیح روایات کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھی گئی۔ اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں بیان کی جاتی ہیں لیکن وہ بہت زیادہ مستند نہیں ہیں جتنی آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں۔ الحمدللہ یہ مستند روایات کے حوالے سے بخاری، مسلم اور تقریباً ترمذی کی روایتوں سے ساری آپ کے سامنے میں نے رکھی ہیں۔ اللہ رب العزت و مولا کریم نے عمل کی توفیق عنایت فرما۔ مولا کریم صحیح معنی میں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ اور اگر کوئی سوالات آپ لوگ کے ذہن میں ہو تو پوچھ سکتے ہیں الحمدللہ۔ اور جیسا کہ میں نے جمعے کی نماز کے بعد اعلان کیا تھا کہ دیکھیں نماز کے سلسلے میں 30 منٹ کا جو مدرسہ ہے عشاء کے بعد روزانہ جو چل رہا ہے، اس میں اب تک تو کلمہ طیبہ کے تعلق سے ہم گفتگو کر رہے تھے، 89 اسباق ہم نے اس کو پڑھا ہے۔ اب اس میں سے یہ کیا ہے کہ اس کو بریک کر کے، روک کر کے نماز کے ٹاپک کو ہم نے رکھا ہے صلاۃ محمدی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیا تھی، کیسے تھی، آپ نے کیسے پڑھا، کیا اذکار تھے، کیا طریقہ تھا، کیا ٹھہراؤ تھا، جو بھی چیزیں تھیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کی روشنی میں ہم اس کو شروع کر چکے ہیں۔ کل پہلا ہو چکا ہے۔ نماز میں جو دعائیں پڑھتے ہیں اس کے تلفظ کیسے ہیں، اس تلفظ کو درست کریے، ان کے معنی کو جانیے، جو دعائیں نہیں یاد ہیں ان دعاؤں کو یاد کریے۔ سب سے پہلے اس کو ہم نے شروع کیا ہے، لہذا آپ سبھی سے گزارش ہے اس میں زیادہ سے زیادہ شامل ہوں۔ ہماری نمازیں نہ جانے ہم نے کہاں سے سیکھی ہیں، کیسے کن حالات میں ہم نے سیکھی ہیں، الفاظ کیا ہیں، صحیح ہیں یا نہیں ہیں، اور پھر مطلب ہم جانتے ہی نہیں ہیں، تو آخر اپنے رب سے کیا کہہ رہے ہیں اس کو جاننے کی کوشش کریں۔ 10 سال، 20 سال، 50، 60، 70 سال، 80 ہو جاتے ہیں لیکن مختصر سی نماز ہے، اس کے معنی مفہوم کو ہم نہیں سمجھتے ہیں، تو بڑی بدنصیبی کی بات ہے۔ سینکڑوں کتابیں پڑھ کر کے ہم اسکول کی جو ہے آ جاتے ہیں لیکن نماز ہم اس کو نہیں سمجھتے ہیں، اپنے رب سے کیا کہہ رہے ہیں۔ لہذا اس کی فکر کرتے ہوئے آپ روزانہ شامل ہوں، ضرور شامل ہوں، کیونکہ بہت قیمتی ہے آپ کے لیے، کیونکہ اس طریقے سے وقت کہاں مل پاتا ہے، نہ اللہ تعالیٰ نے اسباب بنا دی ہیں تو اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیے۔ اور عشاء کی نماز کے بعد 30 منٹ آپ مسجد میں، مسجد صدیق میں دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مولا کریم نیک عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم۔